क्या आपको अंधेरा परेशान कौन लगता है? क्या आपने कभी जदीद जिंदगी की तमाम सहूलियात के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर किया है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर जमीन एक हफ्ते के लिए बिजली से महरूम हो जाए तो क्या हो सकता है? इस सूरत हाल में आप बाकी दुनिया के साथ बातचीत कैसे करते हैं और बिजली की बहाली पर कितना खर्चा आएगा और क्या मुकम्मल अनारकी होगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हो अगर जमीन से 7 दिन के लिए बिजली मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए। जरा इमेजिन तो करें, आप अपने कंप्यूटर पर अपनी पसंद की मूवी देख रहे हो और अचानक कमरे में अंधेरा हो जाए और आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए। पावर बटन को दोबारा प्रेस करें लेकिन आपका कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स ना दे। आप अपने रूम से बाहर निकले तो आपको पता चला कि सिर्फ आपका रूम ही नहीं बल्कि पूरा घर ही अंधेरे में डूब चुका है। आप घर के दरवाजे से बाहर जाएं तो आपको हर तरफ मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया में 1 बिलियन इंसान ऐसे हैं जो बिजली के बगैर रहते हैं। तो क्या आपको भी 7 दिन के लिए बिजली के बगैर रहने में किसी किस्म का मसला नहीं होगा? ऐसे बहुत से पसमानदा मुमालिक हैं जहां बिजली पैदा करने वाले थर्मल प्लांट्स बहुत कम हैं और उन मुमालिक के बहुत से इलाकों में बिजली है ही नहीं। इसीलिए वो लोग जो ऑलरेडी बिजली के बगैर रह रहे हैं उनको इस ब्लैकआउट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको जो बिजली के आदी हैं बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शुरू में तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि बिजली इतने ज्यादा वक्त के लिए चली गई है। आप सोच रहे होंगे कि किसी खराबी की वजह से बिजली नहीं आ रही या कोई और मसला है और थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इसी गुमान में अपना मोबाइल इस्तेमाल करना जारी रखेंगे, लेकिन जब आपका मोबाइल 10% पर आ जाएगा तब आपको जरूर परेशानी होगी। तब आपको ये मालूम होगा कि सारी दुनिया से अचानक इलेक्ट्रिसिटी का निजाम दरहम भरम हो गया है। दोस्तों, 2019 में वेनेजुएला में 7 दिन के लिए बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। ऐसे में पूरा मुल्क जैसे मुकम्मल माजूर हो गया था और हर तरफ मुकम्मल अनारकी थी। मुसल्लह बाइकर्स गैंग सड़कों पर घूमते थे और शहरियों को बंदूक की नोक पर हरासा करते और लूटते थे। अस्पतालों को बिजली के बगैर छोड़ दिया गया था और तोड़फोड़ की गई। सुपरमार्केट्स को भी खाली छोड़ दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि मुकम्मल लूटमार का बाजार गर्म था और हुकूमत का किसी भी चीज पर कोई भी कंट्रोल बाकी नहीं रहा था। लेकिन क्या हो अगर पूरी दुनिया में बिजली ही चली जाए और 1 हफ्ता बंद रहे, तो क्या हमारा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा? अमेरिका की तवानाई इंफॉर्मेशन एजेंसी का अंदाजा है कि 2015 में इंसानों ने तकरीबन 7.3 बिलियन तवानाई के साथ तकरीबन 575 क्वाड्रिलियन बरतानवी थर्मल यूनिट इस्तेमाल किए। जमीन पर मौजूद लोगों के पास इतनी तवानाई है कि हम में से हर एक के पास 78 मिलियन BTUs हैं। लिहाजा अगर एक जियोमैग्नेटिक तूफान ने हमारे पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लिया तो इसमें कोई शक नहीं कि सोशल नॉर्म्स में बड़े पैमाने पर उथल पुथल हो जाएगी, जिसे ब्लैक स्काई हैजर्ड का खतरा कहा जाता है। यह हमारे तमाम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को खत्म कर देगा। सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास की वजह से पैदा होने वाला तूफान हमारे सैयारे पर रोशनी की रफ्तार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तवानाई को आगे बढ़ाएगा, जिससे ऊपरी फिजा में मौजूद पार्टिकल्स सैटेलाइट के जरिए इस्तेमाल होने वाले रेड सिग्नल्स में खलल डालेंगे, जिससे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ता नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मुमकिन है कि आपका सेल फोन मुकम्मल तौर पर चार्ज हो, लेकिन एक फाल नेटवर्क के बगैर आप किसी से भी राब्ता नहीं कर पाएंगे। क्या आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे?
شاید کہ شروع میں آپ کو اس سے زیادہ پریشانی نہ ہو اور ایک رات آپ بغیر انٹرنیٹ کے بہت سکون محسوس کریں، لیکن یہ سکون بہت عارضی ہوگا۔ پہلی رات میں شاید آپ کو آسمان کا نظارہ بھی بہت خوبصورت محسوس ہو، کیونکہ مکمل طور پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اور آسمان کے درمیان کسی بھی قسم کی الیکٹرانک ڈسٹریکشنز نہیں ہوں گی۔ لیکن الیکٹران کی لہر کے ابتدائی ٹکرانے کے 30 منٹ بعد پروٹون سیٹلائٹس میں الیکٹرانک سرکٹس کو نقصان پہنچانے کے بعد یہ ریڈیشن مدار میں موجود خلا بازوں یا اونچی پرواز کرنے والے ہوائی جہاز کے مسافروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ ہمارے بہت سے سیٹلائٹس کو زمین پر خلائی فلائٹ آپریٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کورسز کو کنٹرول کر سکیں، لیکن رابطہ نہ ہونے کی صورت میں وہ خلا میں کسی بھی اسپیس ڈیبری سے ٹکرا کر کریش ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران زمین پر ہسپتالوں کو بجلی کی بندش سے تباہ کن اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک جیو میگنیٹک طوفان سے پیدا ہونے والی توانائی کے کرنٹ پاور لائنوں کے گرڈ کے آپریشن کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہ میسو سورس دنیا بھر کے ٹرانسفارمرز کو تباہ کر سکتا ہے۔ بہترین بیک اپ جنریٹر بھی صرف 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کے قابل ہیں۔ انتہائی نگہداشت کے یونٹس کو زبردست نقصان پہنچے گا، وینٹیلیٹرز کام نہیں کریں گے اور طبی عملے کو مریضوں کو زندہ رکھنے کے لیے ربر لنگز جیسے مینول آلات کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے وہ شاید سروائیو ہی نہ کر پائیں گے اور دنیا بھر کے پاور پلانٹس ناکارہ ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئلے کی قدرتی گیس سے بھرے ہوں یا نیوکلیر فشن سے۔ انہیں مکمل صلاحیت پر بحال کرنے میں کئی دن یا حتیٰ کہ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولنگ سسٹم آف نیوکلیر ری ایکٹرز بھی ناکام ہو جائیں گے اور مکمل نیوکلیر میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ یورپ کے بڑے پیمانے پر انٹر کنیکٹڈ پاور گرڈ کو بحال کرنے میں ہفتے لگ سکتے ہیں، جو 24 سے زیادہ ممالک اور 400 ملین صارفین کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ کیلیفورنیا میں 2 دن تک بجلی بند ہونے سے امریکی محکمہ توانائی کا اندازہ ہے کہ اس سے معیشت کو $2.5 ارب کا نقصان ہوا۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق 33% امریکی کاروبار کو 20,000 سے 5 لاکھ تک کا نقصان ہو سکتا ہے، جس سے بینک بند ہو جائیں گے اور آپ اپنے اکاؤنٹس میں رکھی نقد رقم تک رسائی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اسٹورز پر اشیاء کا ذخیرہ محدود ہو جائے گا اور نقد رجسٹر اور ادائیگی کے نظام کے بغیر چیزیں تیزی سے بے ترتیب ہو سکتی ہیں اور عوام بے چین ہو سکتے ہیں اور ان ضروری اشیاء کو زبردستی لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے خاندانوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو اس کیوس سے بچ کر رہنا پڑے گا اور شاید آپ کو شہر چھوڑ کر کسی تنہا اور محفوظ مقام پر جانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ مگر یاد رہے، اس صورتحال سے بھاگنے کے لیے بھی آپ کو اپنی گاڑی میں پیٹرول تو چاہیے ہی ہوگا، مگر ان حالات میں آپ کو پیٹرول پمپس بھی نہیں ملیں گے، ٹریفک لائٹس کام نہیں کریں گی اور سڑکیں ٹریفک سے جام ہو جائیں گی۔ اگر آپ فلائٹ میں تھے تو ہوائی اڈوں کے پاس طیاروں کو لینڈ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ان کے بیک اپ جنریٹر کام کرنا چھوڑ دیں۔ دنیا کی نقل و حمل کی صنعت کو بھی نقصان پہنچے گا اور ضروری سامان کی فراہمی ممکن نہیں رہے گی۔ ضرورت کی اشیاء کی قلت کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کال بھی کسی کو نہیں کر سکیں گے۔ تمام ایمرجنسی سروسز بند ہو جائیں گی۔ لفٹ میں پھنسے لوگ مدد کے لیے کال نہیں کر سکیں گے اور ٹھنڈے علاقوں میں فرنسز سپلائنگ ہیٹ کے بغیر لوگوں کو گرم رہنے کے لیے جلتی ہوئی لکڑیاں یا سخت جھٹکوں پر انحصار کرنا پڑے گا، اور بجلی کے بغیر پانی کے ٹاورز میں پمپ کام نہیں کریں گے تو بہت سے علاقوں میں پانی کی تباہ کن قلت ہو جائے گی۔ آپ کو اپنے پانی کو محفوظ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹینکوں میں صرف اتنا ہی بچا ہوگا کہ ہر ایک فرد کو 1 گلاس پانی تقسیم کرنے سے ہماری سپلائی ختم ہو جائے گی۔ الیکٹرک سیوریج سسٹم فضلے کو پمپ نہیں کر سکے گا،
اس لیے ہر فلش آپ کے پلمبنگ پر تباہی مچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے گندگی کی بھرمار ہو سکتی ہے۔ دوسرے دن آپ کے فریج میں خراب ہونے والی اشیاء کی میعاد ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ سڑتی ہوئی چیزیں گلیوں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ اس کوڑے کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہماری بہت سی سروسز کا انحصار بجلی پر ہے۔ طوفان ہمیں سوشل میڈیا کے بغیر صرف بور نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہمیں بدبودار، بھوکا اور مایوس چھوڑ سکتا ہے۔ اور جب یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ عالمی بینک کے مطابق 1 ارب لوگ بجلی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور کروڑوں لوگ ناقابل اعتبار یا مہنگی بجلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس سے کئی ترقی پذیر ممالک کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کچھ ماہرین مصنوعی ذہانت تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں، جو بجلی کی بندش کی پیشگوئی کر سکتی ہے۔ رینیویبل انرجی سورسز کو بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے مزید قابل اعتماد بنانے کے بارے میں بھی ابھی بہت ساری تحقیقات کی جانی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس جدید ڈراؤنے خواب میں زندگی بسر کرتے ہوئے تھک چکے ہوں اور مکمل طور پر گرڈ سے دور رہنا چاہتے ہوں۔ تو کیا ہوگا اگر آپ ایک کلوزڈ بایوسفیر میں رہتے؟ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جلد ہی آپ سے ملیں گے ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔